رمضان المبارک میں شریر شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر چھوٹے موٹے شیطان تو کھلے رہتے ہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کا نفس خود شیطان ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اسے برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ اور فکر چونکہ شیطان کا بسیرا بن چکی ہے، عقل کا کھلونا بن چکی ہے، تو اس سے بھی انسان کے عبادت کے قبول کرنے اور عبادت کے ادا کرنے میں بہت فرق آتا ہے۔ فکر اسے دھوکہ دیتی ہے، خیالات اسے دھوکہ دیتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد کر لیں، ابھی بعد میں کر لیں، ابھی کل سے کر لیں۔ یہ کل کی امید پر آج کے جو عمل کا وقت ہے اسے وہ فکر شیطانی اور نفسانی خواہشات انسان کو عمل خیر سے روک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آج کا جو وقت ہمیں ملے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس وقت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں، اور اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ نے جس چیز کو گناہ قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ انسان بے شک خطا اور بھول کا ایک مرکب ہے، مجموعہ ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، مگر غلطی پر اصرار کرنا، غلطی پر آر نہ رکھنا، غلطی پر ندامت نہ رکھنا، غلطی پر بے باک ہو جانا، یہ شیطانی خصلتیں ہیں جس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کہ ابلیس کو پتہ تھا کہ اللہ کے حکم پر مجھے عامل ہونا ہے، یہی میرا حق ہے، مگر اس نے سرکشی کی۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کو جب رب نے کہا، اس تعظیم کے بجا لانے کا وہ منکر ہوا اور خود کے لیے کبر و تعلی کا وہ دعوے دار ہوا اور خود کو اس مقام کا حقدار ٹھہرایا، جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے انتخاب میں کسی کا دخل نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے لیے نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات کو اس لائق بنایا کہ تمام ملائکہ اور تمام جن ان کی تعظیم کریں اس وقت پر جب ان کے جسد اقدس میں روح کو ڈالی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلے میں کسی کو کوئی تعرض نہیں، یہ بات شیطان بھی جانتا تھا، مگر وہ جان کر کے بھی خود کے لیے دعوے دار ہوا اور خود کے لیے کبر و تعلی کا اس نے حقدار ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ محروم کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا پر نادم ہو جانا درجات کو بلند کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گناہ کرنے سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ مگر کچھ وہ بندے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، مگر وہ اس گناہ پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرتا ہے، مگر پھر بھی کبھی کسی وجہ سے اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور مضبوط ارادہ کرتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچی توبہ نصیب فرما دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ بندہ جو اپنی غلطی پر نادم بھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، گناہ پر عمل کرنا اس نے اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے، ایسے بندوں کے لیے وعید شدید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان بندوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، عظیم نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو پانے والا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں بندے کو حوصلہ ملتا ہے، عبادت پر پابند ہونے کا سلیقہ ملتا ہے، چونکہ سرکشی جن شیطانوں سے ہوتی ہے، جو شیطانوں کے بھی سردار شیطان ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے سرکشی اور بے راہ روی کو راہ دینے والے، راہ دکھانے والے سرکش شیاطین کو
دور کر دیا گیا ہے ہم سے۔ اب ہمارے پاس چھوٹے موٹے شیطانی جو فکری اور شیطانی وسوسے ہیں وہی ہیں، اور ہمارے پاس نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں برائی کی طرف ابھار رہے ہیں، جو برائی گناہ کرتے کرتے گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ مگر اس عادت سے انسان کو بچنے کا موقع رمضان المبارک میں مل جاتا ہے۔ بندہ اپنے نفس پر قابو پانے لگ جاتا ہے، رب کے اطاعت پر شوق سے وہ عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جب بندہ اس چیز کے لیے اپنے دل کو خالص کرنے لگتا ہے اور اپنے سے ہونے والی خطاؤں پر وہ نادم ہو کر کے گزشتہ جو خطائیں ہیں، گزشتہ جو گناہ ہیں، ان پر وہ توبہ کرنے لگتا ہے، تو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے لگتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ اپنی خطاؤں پر سچے طور پر نادم ہو کر کے سچی توبہ کر کے پکا ارادہ اس مہینے میں کر لے، آئندہ نافرمانی نہ کرنے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا، اس کا حوصلہ بلند فرمائے گا، اس کی غیبی طاقت عطا فرمائے گا کہ بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔